آپ نے یہاں پر جیت پھر درج کی ہے تو جو رکے پڑے کام تھے کیا ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کو ایک موقع پھر ملا ہے؟ کیا وہ پائے تکمیل تک پہنچ گئے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارہمولہ کی عوام نے جو دعائیں کی ہیں، مجھے لگتا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ جتنی دعائیں اور جتنے فون آئے، میں پورے بارہمولہ عوام کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جن کاؤنسلروں نے مجھ پہ اعتماد کیا، پھر سے بھروسہ کیا، اور بی جے پی کی بہت کوشش رہی کہ مجھے ہرانے کی، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن میں وہ سکسیسفل ہوئے بی جے پی والے، اور اس کے بعد آج بھی انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کا کینڈیڈیٹ بنے تنویر احمد پیر صاحب۔ تو اللہ کا شکر ہے میں نے جیت حاصل کی ہے، اور باقی میں پہلے سے ہی ہم نے جو عہد کیا ہے بارہمولہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو زور و شور سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میونسپلٹی کا جو بیسک ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ ہوتا ہے کچرا صاف کرنا، تو جو میونسپلٹی کا کچرا تھا وہ تو ہم صاف کر رہے ہیں، اور جو یہاں پہ کچرا ہے اس کو بھی ہم نے آج صاف کیا، اور جو آنے والے انتخابات میں جو کچرا ہماری کانسٹیچوئنسی میں ہے اس کچرے کو بھی ہم باہر نکالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کی مدد سے۔ اور آنے والے ٹائم میں میری پوری کوشش رہے گی، ہم سب کی پوری کوشش رہے گی، ہم بارہمولہ کی خدمت کریں، اور میں نے پہلے ہی بولا کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، ہم باقی چیزیں جو ہوتی تھی اس کے خلاف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو میرے ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب ہے، یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے ہمارے، جب میرا ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن میں جب میں ہارا تھا، میں نے وہ پاس نہیں کر پایا، تو یہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ صاحب سے ملنے گئے تھے، اور ان سے پوچھئے، ان کو بنا بولے وہاں پہ بی جے پی والوں نے مالا ڈالی، یہ خود بول سکتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کی، شام کو میں غصے میں تھا، میں نے کہا یار میں نے کیا غلط کیا، میں نے تو کام کیا۔ آپ ایک کاؤنسلر بولے کہ میں نے کسی وارڈ میں کوئی فیوریٹزم کیا، نگہت جی کے وارڈ میں زیادہ کام کیا تو عابد اسلام کے وارڈ میں کام کیا۔ میں نے کہا جب پلان بنتے تھے وہ سب کچھ بنتے تھے، لیکن جب میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں گیا، میں گیا تھا ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ ڈیلیگیشن، وہاں سے انور صاحب آئے اور وہاں سے جتیندر صاحب آئے، وہ منتری تھے، تو جب انہوں نے مالا ڈالی میں چپ رہا، میں کچھ بول نہیں پایا۔ یہ شاید مدثر صاحب بھی بولنا چاہیں گے۔ صحیح۔ لیکن ایک سوال آپ سے پھر، آپ ہمیں بتائیں کہ آج لوگوں نے، بارہمولہ کے لوگوں نے، بارہمولہ کے عوام نے اور کونسلروں کے ذریعے، کیونکہ منتخب نمائندے ہیں، ان کے ذریعے پھر آپ کی جیت درج کی ہے، اس جیت کو لے کر آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ یہ میری جیت نہیں ہے، یہ جیت ہے ایماندار لوگوں کی، یہ جیت ان لوگوں کی نہیں ہے جو پیسے سے یہاں پہ ووٹ خریدنے آئے ہیں، جو پیسے کے دم پہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خریدیں گے۔ یہ جیت، یہ ہار ان کی ہے، یہ میری جیت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی جیت ہے جن نے مجھے دعا دی، یہ ان لوگوں کی جیت ہے جو ایمانداری سے میرے ساتھ ہے، بنا کسی پیسے کے میرے ساتھ ہے، ان کی جیت نہیں ہے یہ۔ لیکن یہاں کوشش چل رہی ہے کہ پیسے کے مقابلے میں یہاں لوگ فلانٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم میونسپلٹی میں خریدیں گے لوگوں کو، ہم اسمبلی میں خریدیں گے لوگوں کو۔ یہ ان کے لیے تماشا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ ڈیزرو کرتا ہے، جو محنت کرے گا، ایماندار ہوگا، اسی کو لوگ آج چنیں گے۔ آج لوگ پیسہ نہیں لیتے، یہ جو میں نے میونسپلٹی میں دیکھا ہے، اور ان سب کو پتہ ہے میں غریب گھر سے ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اور جو پیسے سے ہمیں دبانے والے لوگ ہیں، یہ ان کی ہار ہے۔ کامیابی کا جو ہم کہیں گے کہ جو اس کو تمغہ ملا آج، یہاں اس نے جیت درج کی ہے، تو اس حوالے سے آپ نے کہا، مطلب توصیف صاحب نے آپ کی بات کرنے کے بعد ہی کہا ہوگا کہ مجھے زبردستی مالا پہنائی گئی ہے بی جے پی میں شمولیت کرنے کے لیے۔ ایسا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے کہ مجھے بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے ہمیں وہ باہر نکالا تو مالے ڈالے، تو ایسی بات ہی نہیں تھی۔ میں ایز اے ایکٹنگ چیئرمین گیا تھا وہاں ڈیلیگیشن لے کر، اپنے کاؤنسلوں کو لے کر، لیکن اور بھی کچھ کاؤنسل ہیں جن کو اس ٹائم انہوں نے مالے پہنے۔ تو اگر ہم بات کریں گے، توصیف رینا صاحب پھر ایک بار چیئرمین بن گئے ہیں، آپ ڈپٹی چیئرمین بدستور قائم ہیں، اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کام کرنے کے لیے، یہاں کی تعمیر ترقی کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہم مل کے آپ بارہمولہ کی تعمیر و ترقی کے لیے انشاءاللہ دونوں مل کے کام کریں گے۔ شکریہ۔ عابد صاحب، آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں، پورے بارہمولہ کا عوام بھی، شکریہ۔ تو ہمیں بتائیے کہ یہ 1.5 سال جو رکے پڑے کام ہے، کس طرح آپ آگے لے جائیں گے اپنے حلقہ وارڈوں میں؟ سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا، جہاں پر سیاست بلا مذہب و ملت، رنگ و نسل، جہاں پر لوگوں کا کام کیا جاتا ہو، وہاں پر کام رکتے نہیں ہیں، اور روکنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو رنگ پہ، جو کمیونل پالیٹکس کرتے ہیں، جو مذہب کے نام پہ پالیٹکس کرتے ہیں،
जो रंग और नस्ल पे पॉलिटिक्स करते हैं। हम यहाँ पर पॉलिटिक्स करते हैं बिला मजहब व मिल्लत, रंग और नस्ल, सियासत से बालातर होकर। हम प्रो पीपल पॉलिटिक्स करते हैं, हम प्रो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा आइडिया है। और ये मैं आज बताना चाहूँगा कि जो एजेंडा है, एजेंडा डाइज बट आइडिया नेवर डाइज। हम एक आइडिया लेकर आए हैं, इंशाल्लाह हम तौसीफ साहब के साथ मिलकर उस आइडिया को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। मैं भी बहुत ही जिम्मेदार ओहदों पर फाइज रहा हूं। हमने जितना कुछ आज तक तौसीफ साहब से सीखा है, इंशाल्लाह उसको प्रैक्टिकल शेप देंगे। और रही बात आपके सवाल की, जो काम रुके पड़े थे वो भी उन कम्युनल फोर्सेस की ही वजह से रुके पड़े थे। जहां पर हम काम करना चाहते थे, बीजेपी के अनवर साहब एक तरफ से आ जाते थे और अनवर साहब के जो उस मयान के जो प्यादे हैं वो एक तरफ आ जाते थे कामों में रोड़ा डालने के लिए। उनका वो जो ईगोइस्टिक बिहेवियर था वो बारामूला की तामीर तरक्की में जो है रुकावट डालता था। अगर हम बारामूला की बात करें, म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें, जी पहली बार गुज़िश्ता जो अदम एतमाद की तहरीक लाई गई है उस वक्त भी हमने बारामूला के आवाम को यहाँ पर देखा, और आज भी जीत दर्ज करने के वक्त भी हमने बारामूला के आवाम को यहाँ पर देखा। पहली बार देखिए, पहली बार तो ओल्ड टाउन ने भी वोट डाला ना तौसीफ साहब को, जो पिछले 3 दहाइयों से बाइकआउट करते आ रहे थे, उन्होंने वोट डाला ना हमें। उन्होंने जब मेरी वालिदा मोहतरमा इलेक्शन में खड़ी हुई, उन्होंने वोट नहीं डाला। तो जब उन्होंने वोट डाला उसका मतलब ये है कि आने वाला हमारा ओल्ड टाउन से ही एमएलए होगा तौसीफ महराज रैना साहब। तो लोगों का यहाँ पर होना तो यकीन नहीं है। थैंक यू। चलो, तो मैं आपकी मेहनत रंग लाई बहुत ज़्यादा। हमने मिलके सारे काउंसलरों ने आज, पहले तो हमने अल्लाह ताला को सुबह उठ के उन्हीं से मांगा, क्योंकि वो गफूर रहीम है। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम लोगों को खरीद सकते, मगर दुआएं तो लोगों के भी थे और हमारे भी दुआएं इनके साथ थे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो गफूर रहीम है कि हम मिलके काम करेंगे। हमने काम किया भी और मिलके भी काम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे तौसीफ साहब ने आज जीत हासिल की, ऐसे ही हम सब अपने अपने वार्डों में, अपने बारामूला में जीत हासिल करेंगे और अपने दम पे काम करेंगे। किसी के पैसे में, बहकावे में नहीं आएंगे, या किसी के पैसे से हम काम नहीं करेंगे। हम ईमानदार थे, ईमानदार हैं, और कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्योंकि जो वो करते वो कोई नहीं करता है।